پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے، جناب چیئرمین جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، صدر علیم خان صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی تمام قیادت کی طرف سے اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے جس طرح سے سیاسی، سماجی، معاشی محاذ پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنے اپنے شعبے کے اندر انہوں نے جو گراں قدر خدمات انجام دی، ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ان کی شمولیت سے نہ صرف ہم ایک سیاسی کنبے کے طور پہ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں آئی پی پی کے سیاسی کنبے میں اضافہ ہوگا، بلکہ ان کی صلاحیتوں سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو وفاداری، ان کے مسائل کے تدارک کے لیے پالیسیز اور آئی پی پی کا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گی۔ میں ہماری سب سے سینئر اور خواتین کے لیے ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ خود منزہ آپا جو ہیں اپنی ان بہنوں کا نام لے کے ان کو ویلکم کریں اور الٹیمیٹلی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے اس وقت پھول یا کلیاں آئی پی پی کے گلدستے میں شامل ہوئی ہیں، ان کی خوشبو سے انشاءاللہ جو پارٹی کا جدت پسند چہرہ ہے، جدت پسند پالیسیز اور مینیفیسٹو ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ جی منیزہ صاحب۔ جی میں جو آج ہماری ساتھی خواتین استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو رہی ہیں، میں ان کو تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں، اور جو کام ہم نے اتنے عرصہ اکٹھے کیا تھا وہ جاری رہے گا۔ جو کام ہم جس مقصد کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو جہد و جہد ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اس استحکام پارٹی کے ساتھ بھی وہی جد و جہد رکھیں گے۔ میں عندلیب عباس صاحبہ کو، سمیرہ احمد بخاری صاحبہ کو، سعدیہ سہیل صاحبہ کو، ان کو پارٹی کے اندر ویلکم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے آگے۔ جی اندلیب آپ ادھر آئیں، آپ کی طرف تشریف لائیں یا ابھی بھی جگہ کر آئیں ساتھ آ جائیں، آپ آ جائیں بات کریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ کٹ ہوا تھا، جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سب اپنی ساتھی خواتین اسپیشلی اور جتنے بھی مرد ہیں، ہم بہت دیر سے اکٹھے ہیں مختلف فورمز پہ، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور بیسکلی ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کاز کیا ہے۔ ہم ایک فرد اور ایک پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی، تو کاز جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ اور کاز کیا ہے؟ وہ ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، جس میں جتنی اس وقت کسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے، جتنی اس وقت کسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے، وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو۔ تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے۔ آج جب ایک عام آدمی نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شام کب ہوگی، اس کے پاس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک روٹی ہوگی کہ نہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو ساری رات خوف سے تڑپتا ہے کہ جی صبح بتی جلانا اور چولہا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں بیچی ہیں کہ وہ بجلی کے بل دے سکیں، بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کا کرایہ دینا ہے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس دینی ہے تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن، الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہیں، کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں۔ ان 10 کروڑ لوگوں کا کاز ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے، ہو کیا رہا ہے؟ الجھن ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور لوگ بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی، کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شرم آتی ہے۔ ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے، آپ کا سوچ کا، پالیسیز کا، پروگرام کا اور لایا عمل کا، ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط، بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی سعدیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، میری آواز لاؤڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں۔ میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے، ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں، لیکن ایم پی رہے اور 2 بار کی ایم پی ہوں، سب کو سب جانتے ہیں۔ اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا، مقصد آج بھی یہ ہے۔ اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے، اس لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں، اور پہلے بھی کام کرتی رہی ہوں اور آج بھی کروں گی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں گے۔ شکریہ۔ جی سمیرا، جی جی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، اور ہمارا اکٹھے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا ملک ہے۔ نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون کنٹری۔ ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے ہم جیسی خواتین جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ہم سٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے، اور یونٹی جب آپس میں ہوتی ہے تو کام جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے، اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو وہ پازیٹیوٹی، اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں۔ کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں، کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں، آپ تو چیمپئن تھی سارے کام کی، جو ہمیں باقاعدہ ہر روز یہ کہتی تھی کہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا، تو کیا ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ بس اب کوئی بس ختم ہو گیا، کتنے کرنے ہیں، ہو گئے، بولنے دیں نا۔ بہت دیکھی آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہومیوپیتھک نظر آتی ہے، آپ نے وجہ تو نہیں بتائی، مسائل کا ذکر تو سب بھی کر رہے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی؟ اس کی وجہ بتائیں لوگوں کو، جو مسائل ہیں وہ تو سب کو پتا ہے۔
देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी जी प्लीज आप करें। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया